وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ واؤ، اور واؤ کا جہاں کہیں بھی معنی آئے گا کہ واؤ کس کا معنی دے گا؟ اور کا۔ اور جی، جی ماں کا لفظ ہے کیا، ویسے تو لفظ ترجمہ ہوتا ہے اس کا ماں کا مطلب نہیں۔ اب یہاں سوالیہ جی نشان ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کیا میں انی اذا لفی ضلال مبین، انی بے شک میں اذن اس وقت لفی ضلال مبین، لفی مطلب میں ضرور، ضلال گمراہی، مبین کھلی ہوئی، اس وقت بے شک میں ضرور کھلی ہوئی گمراہی میں سے ہو جاؤں گا۔ یہاں تک جی آگے دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کا تھوڑی سی تفسیر۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما لیا، اور مجھے کیا ہے، جب مرد مومن نے قوم سے رسولوں کی پیروی کرنے کا کہا تو قوم نے ان سے کہا کیا تم ہمارے دین کے مخالف اور ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے ہو اور ان کے خدا پر ایمان لے آئے ہو؟ مرد مومن سے مراد پتہ ہے نا یہاں پر کون سا مرد مراد ہے؟ جی جی، وہ جو باہر سے آیا تھا۔ جب رسولوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم پر ایمان لے کے آئیں، تو دور باہر سے جو دریا کے کنارے پر سے جو بندہ بھاگ کے آیا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ ان رسولوں کی پیروی کرو۔ تو اس کے جی بارے میں ان کی قوم نے کہا کیا تم ہمارے دین کے مخالف ہو گئے اور ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے ہو اور ان کے خدا پر ایمان لے آئے ہو؟ ان لوگوں کے خدا پر یعنی کہ رسولوں کی خدا پر۔ جی جی، اس کے رسولوں جواب کے میں خدا۔ اس مومن نے کہا کہ اس حقیقی مالک کی عبادت نہ کرنے کا کیا مطلب، جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ ہر شخص اپنے وجود پر نظر کر کے اس کی نعمت اور احسان کے حق کو پہچان سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی اس مرد جی مومن کا آگے سے ان کو یہ جواب تھا۔ جی آگے آیت کریمہ دیکھیے گا کہ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین، کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرا کچھ کام یعنی میرا کوئی فائدہ نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں سے ہو جاؤں گا۔ اور انی آمنت بربکم فاسمعون، مقدر میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ جی اتخذ من دونہ آلہۃ، اس کے تحت مختصر سی تفسیر، کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں؟ یہ لفظ کس نے کہے تھے؟ اسے مرد مومن نے۔ جی اس آیت اور اس کی بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد مومن نے مزید یہ کہا، پیچھے کہا نا مرد مومن نے کیا میں اس خدا کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، یہ سب کچھ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اس نے جی مزید یہ باتیں کہیں کہ مرد مومن نے مزید یہ الفاظ کہے، کیا میں اپنے خالق اللہ جل شانہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جن کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ اگر رحمان سے مراد کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ۔ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ انہیں سفارش کرنے کی اہلیت اور اس کا حق حاصل ہی نہیں، اور نہ ہی وہ خود اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے مجھے اس نقصان سے بچا سکیں گے۔ اور بتوں کا عاجز اور بے بس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بت عبادت کے مستحق ہرگز نہیں ہے، اور اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جب میں بے شک کھلی گمراہی میں ہوں، کیونکہ عاجز اور بے بس بتوں کو اس خالق کے ساتھ شریک کرنا جس کے علاوہ کسی اور کو حقیقی قدرت حاصل نہیں، ایسی گمراہی ہے جو کہ کسی بھی عقل مند سے پوشیدہ
نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات کی سمجھ آئی؟ انشاءاللہ۔ جی آگے بیان ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹے معبود بت وغیرہ کسی کی شفاعت نہ کر سکیں گے، اور اس سے پتہ لگا کہ اللہ جل شانہ کے وہ محبوب بندے جن کو شفاعت کا حکم مل چکا ہے وہ ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ انی آمنت بربکم، آگے اس کے متعلق بیان فرمایا بے شک میں تمہارا رب، یعنی کہ اللہ خالق کائنات پر ایمان لایا۔ اس مرد مومن جو کنارے سے بھاگ کر آیا تھا اس نے ان سے کیا کہا؟ انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب اللہ پر کیا لے کے آیا؟ ایمان۔ جب اس بندے نے مومن نے اپنی قوم سے ایسا نصیحت امیز کلام کیا تو وہ لوگ ان پر یک بارگی ٹوٹ پڑے، ان پر پتھراؤ شروع کیا اور پاؤں سے کچلا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبیوں کو مارا اور اسی بندے کو مارا ان لوگوں نے۔ تو جب قوم نے ان پر حملہ شروع کیا تو انہوں نے جلدی سے رسولوں کی خدمت میں عرض کی، اس بندے نے، بے شک میں آپ کے رب پر ایمان لایا تو آپ میرے ایمان کے گواہ ہو جائیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس مبلغ نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بے شک میں تمہارے اس رب پر ایمان لایا ہوں جس کا تم انکار کرتے ہو، کیونکہ وہی میرا، تمہارا اور ساری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ تو تم ان رسولوں کی پیروی کرنے سے متعلق میری بات غور سے سنو اور میری بات مان لو۔ میں نے تمہیں حق پر متنبع کر دیا اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ عبادت کا حقدار وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس کی طرف تم لوٹ کر جانا ہے تم لوگوں نے۔ قوم نے ان کی نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے انہیں کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ یہاں تک تھا شہزادے آج کا سبق۔